السلام علیکم، میں ہوں صفیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ اسکلز۔ آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی جن کے بارے میں ہے انہی کی زبانی سنیے۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کا کام دوسرے شہر میں تھا۔ وہ شادی کے فوراً بعد ہی اپنے دوسرے شہر چلے گئے اور بس چھٹیوں میں ہی گھر آتے تھے۔ وہ جہاں کام کرتے تھے وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ ایک بار وہ مجھے بھی تھوڑے دن کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس شہر میں میری ایک دوست کا گھر بھی تھا۔ وہ شادی ہو کر اسی شہر میں گئی تھی۔ ویسے وہ میرے پڑوس میں ہی رہتی تھی اور میری بہت اچھی دوست تھی۔ اگر آپ اسے میری بیسٹ فرینڈ کہیں تو کم نہ ہوگا۔ میں نے اپنی دوست سے فون پر رابطہ کیا، اسے ایڈریس سمجھایا اور وہ مجھ سے ملنے میرے شوہر کے گھر پر آ گئی۔ ہم دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کی، اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ میری دوست میرے شوہر سے بہت اچھے طریقے سے ملی اور میرے شوہر سے کہنے لگی کہ میں یہیں اسی شہر میں رہتی ہوں، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں۔ اگر کبھی کسی وقت آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر کا نمبر لینے سے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے اس وقت تو ٹھیک ہی لگا تھا کہ اگر وقت بے وقت کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو میری دوست اپنے شوہر کے ساتھ آ کر ان کی مدد کر جائے گی۔ اس کے بعد میری دوست اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے شوہر کے نمبر پر میری دوست کا فون آیا۔ میرے شوہر نے فون اٹھایا تو اس نے کہا، بس میں نے نمبر چیک کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ نمبر تو صحیح ہے نا۔ میں وہاں کچھ دن رہنے کے بعد اپنے سسرال واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب بھی میں اپنے شوہر کو کال کرتی ان کا نمبر ہمیشہ بزی جاتا۔ میرے ایک دو بار پوچھنے پر وہ کہتے ہیں کہ آفس کے کام میں الجھا ہوا ہوتا ہوں، اسی سلسلے میں مجھے کولیگز کو کال کرنی ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پہلے کی طرح جب بھی چھٹیوں پر گھر آتے تو ان کا رویہ مجھ سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہوتا۔ اب کی بار میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تو وہ مجھے ساتھ لے کر آ گئے۔ تو ایک بار جب میرے شوہر واش روم میں تھے تو میرے شوہر کے نمبر پر میری اسی دوست کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی میری دوست نے وہاں سے کہنا شروع کیا، جانو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آپ کی بیوی آئی ہے آپ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے کال کاٹ دی اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر جب واش روم سے واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری دوست آپ سے کس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے اس وقت تک مارا جب تک وہ تھک نہ گئے، اور اس کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے میرا فون چھین لیا، میرے گھر والوں تک سے رابطہ نہیں کرنے دیا، اور میری دوست کو میرے ہی سامنے کال کر کے بولا کہ اب تم بلا جھجک کال کر سکتی ہو، اب یہ کچھ نہیں کہے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، گھر والوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو ہمارے ساتھ والی پڑوسن بھی چھت پر ہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک کال کرنی ہے، کیا آپ کا فون مجھے مل جائے گا؟ پہلے تو وہ حیران ہوئی لیکن پھر بھی میری درخواست کرنے پر وہ اپنا فون لے آئیں۔ مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا، میں نے اس نمبر پر کال کی۔ بھائی نے میری والدہ سے میری بات کروائی۔ میں نے اپنی والدہ کو تمام حقیقت بتا دی اور ادھر سے والدہ نے جو مجھے حقیقت بتائی اسے سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ والدہ نے بتایا جو تمہاری دوست برابر میں رہتی ہے نا، اس نے تو اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے۔ میں اس ٹائم پر امید سے تھی، میری بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ مجھے صاف نظر آنے لگا کہ اب میرے شوہر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑے عرصے بعد میرے شوہر میری دوست کو گھر لے آئے اور باقاعدہ میرے سامنے اعتراف کیا کہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، گھر واپس نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ میرے شوہر نے کہا اپنی سوتن کو قبول کر لو، تمہیں تمہارے سارے حقوق دیے جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اپنی سوتن کو قبول کر لو، تمہیں تمہارے سارے حقوق دیے جائیں گے، میں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو کوئی جواب نہیں دیا۔
اور سب کچھ اپنا نصیب سمجھ کر چلے گئی۔ کچھ عرصے بعد میری دوست جو کہ اب میری سوتن تھی وہ بھی امید سے ہو گئی۔ میرے شوہر تو بہت خوش تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ بیٹی کو گود میں لیتے ہی میں جیسے اپنے سارے غم بھول گئی، اور وہاں دوسری طرف میری دوست جو کہ اب میری سوتن تھی اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ میرے شوہر سے بہت زیادہ زبان درازی کرتی۔ میرے شوہر کو زبان دراز عورتوں سے نفرت تھی۔ کچھ عرصے بعد میری سوتن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا، پر میری سوتن نے اپنی بیٹی ہی کو گود میں لینے سے انکار کر دیا اور دودھ پلانے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس کو تو بیٹا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ اپنی معصوم سی بیٹی کو دودھ پلا دو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچی کو اگر ماں کا دودھ نہ دیا گیا تو بچی مر جائے گی، پر میری سوتن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرے شوہر نے میری سوتن کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے شوہر میرے پاس آئے اور میرے آگے ہاتھ جوڑے معافیا مانگی اور کہنے لگے میری ننھی سی بچی کی جان بچا لو جو صرف ابھی 11 دن کی ہے، اسے اپنا دودھ پلا دو۔ مجھے میرے شوہر پر کوئی رحم ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ کسی کی بیٹی پر اس شخص نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا اور آج اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کیسے گڑ گڑا رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے اور نہ ہی کروں گی، پر مجھے اس ننھی سی جان پر بہت رحم آیا کہ اس سب میں اس ننھی سی جان کا کیا قصور ہے۔ میں نے بچی کو اپنی آغوش میں لے لیا، اسے اپنا دودھ پلا دیا۔ میرے شوہر نے میری سوتن کو گھر سے باہر تو نکال دیا تھا پر باقاعدہ طور پر طلاق نہیں دی تھی، اس لیے وہ مجھے کسی بھی قیمت پر گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب میرے شوہر گھر پر ہی موجود تھے، میری سوتن آ گئی۔ وہ میرے شوہر کے آگے بہت روئی، گڑ گڑائی اور کہنے لگی مجھے میری اپنی بیٹی سے ملوا دو۔ میری سوتن کی بیٹی اب 1.5 سال کی ہو چکی تھی، پر میرے شوہر نے صاف صاف منع کر دیا اور کھڑے کھڑے منہ پر طلاق دے دی۔ آج میری دونوں بچیاں 12 سال کی ہیں اور مجھے اپنی دونوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت ہے۔ میرے صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جو ماشاءاللہ 6 سال کا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو اب تک معاف نہیں کیا ہے، لیکن میرے شوہر ہم چاروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ بتائیے کیا مجھے اپنے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ کیپ واچنگ صفیہ اسکلز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔